سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا۔ یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ بالفور ڈیکلریشن، انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے، ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی اب تاریخ کی Why have Muslims failed in their response to the West? ہماری فیلیور کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، میں ایک تو بیان کروں گا، وہ اسپینگلر کا پوائنٹ آف ویو۔ تہذیبیں اور قومیں اٹھتی ہیں، اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ 12 تہذیبیں ٹوائنبی کے نزدیک ختم ہو چکی ہیں۔ ہمارا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ایک اوپر کی جو موومنٹ تھی، اپر موومنٹ، وہ عربوں کی زیر قیادت تھی۔ عرب قوم، نیسنٹ پوٹینشل فرام دی ڈیزرٹ ایریا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، بندہ صحرائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے ڈکلائن شروع ہو گیا، ملوکیت آ گئی، وہ اسلام کا نظام شورائی جو ہے حکومت کی سطح پر ختم ہو گیا۔ لیکن عرب بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مر گئے۔ ان کی موت کے لیے 2 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ پہلے کروسیڈرز نے آ کر ان کی جو ہے پٹائی کی، لاکھوں کو قتل کیا ہے۔ یہ جب 1099 میں یروشلم فتح کیا ہے کروسیڈرز نے، تو جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں یروشلم کی گلیوں کے اندر۔ اور یہ لکھنے والے ویسٹرن جو ہے آتھرز ہیں، انہوں نے شرم کے ساتھ سر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہوا ہے، اور شرما کر بات لکھ رہے ہیں، حقیقت کو لکھا ضرور ہے۔ اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھوں آئے اور کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، not lakhs, not it, literally کروڑوں۔ پوری خارزم شاہ کی حکومت عظیم ترین، دی گریٹر خراسان، دی خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، ختم۔ ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل کیا اور ان کے دھڑ تو پھینک دیے، صرف سر جو ہے سرے ایک جگہ جمع کیے، ایک پہاڑی کی شکل دی ان کو، اس کے اوپر تخت جمایا گیا اور کسی تاتاری وحشی سردار نے اس تخت پہ بیٹھ کے شراب پی۔ This happened in the 13th century of Christian era۔ 1258 میں فال آف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت واقع ہو گئی۔ قومیں رہتی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے قیادت نہیں تھی۔ اس کے بعد سے مسلم ورلڈ کی، مسلم امہ کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہو گیا، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام لے آئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد 4 عظیم ترین مملکتیں جو بنی ہیں انڈیا میں، کون تھی یہ؟ خاص طور پر مغل، ترکان تیموری، یہ ترک تھے۔ ایران میں ترکان صفوی، دی صفوید ٹرکس، پھر دی سلجوق ٹرکس، مڈل ایسٹ کے اندر سلجوقی، اور اناطولیہ سے جو ایشیا مائنر سے شروع ہو کر جو نکلے ہیں پھر اوٹومان ٹرکس۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرقی حصہ پورا فتح کیا۔ ویانا کی سیج تک گئے ہیں، وہاں سے واپسی شروع ہوئی ہے۔ جیسے حضور کے زمانے میں ٹورز تک پہنچ گئے تھے، تقریباً 200 میل رہ گیا تھا پیرس حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا انتقال تو 632 میں ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے 732 میں وہ شکست ہوئی ہے وہاں پر۔ اسی طرح ویانا کا جب اٹھانا پڑا ہے محاصرہ، تو وہاں سے بیکورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ یورپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ترکوں کے زیر نگی رہا ہے، 400 برس تک خلافت بھی ان کے پاس رہی۔ پھر ڈاؤن فال آ گیا۔ اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لوسٹ ایب پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوسٹ ایب شروع ہوا ہے 1924 سے۔ 1924 میں خلافت ختم، صرف ایک سمبل تھا، اے سمبل آف مسلم یونٹی، اور سن 14 سے 18 تک کی جو جنگ تھی، اس کے نتیجے میں گریٹ آٹومان امپائر جسٹ وینشڈ فرام دی سرفیس آف دی ارتھ، اور ایٹ لیسٹ آئی کین سے فرام دی میپ آف دی ورلڈ۔ زمین تو ختم نہیں ہوا کرتی نا، لیکن یہ کہ بھارت آٹومان امپائر کہاں تھی یہ آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ کہاں بتائیے نقشے کے اندر کہاں تھی؟ حصے بکھرے ہو گئے عالم اسلام کے۔ بغاوت کروائی تھی ترکوں کے خلاف عربوں سے، کرنل لارنس، اس نے جو بغاوت کروائی ہے، یہ جو شاہ بیٹھا ہوا حسین کا، اس کا پردادا جو تھا، اس نے بغاوت کی تھی اور ترکوں کو ذبح کیا تھا، ترکوں کو قتل کیا تھا، حرم شریف میں قتل کیا ہے ترکوں کو۔ اس لیے کہ قلعہ موجود تھا، جو لوگ، اب تو وہ ختم ہو گیا قلعہ، جو لوگ کچھ عرصے پہلے گئے ہیں وہاں پر، تو پہاڑی جو ہے باب عبدالعزیز کے سامنے وہاں پہاڑی نظر آتی ہے، اور پہاڑی کے اوپر ترکوں کا قلعہ ابھی تک موجود تھا۔
وہ وہاں موجود تھے، توپیں موجود تھیں، وہ توپیں چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ترک جو ہے فوجی وہاں پر ذبح کیے جائیں، اور وعدہ کیا تھا، ہم تمہیں آزادی دیں گے، تم وہ ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے ہو؟ آزادی کیا دی؟ سب حصے بکھرے کر لیے۔ عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، فلسطین کا بھی مینڈیٹ انگریزوں کے پاس رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، الجزائر فرانس کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ، موریٹانیہ اسپین کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوور اسٹیپ تھا۔ تو ہم اس اعتبار سے اس وقت تاریخی پہلو سے وہ اپنے دو عروج دیکھنے کے بعد، پہلا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس، دوسرا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس، اب یہ دونوں نیچے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا اصل سبب کیا ہے، اسے میں کہوں گا ایمان کی کمزوری۔ مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آ کر سوار ہو گیا تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑیں کھد گئی۔ مسلمان تو ہم رہ گئے، مومن نہیں رہے۔ وہ جو پرسنل کنوکشن ہوتی ہے، یقین، جس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری، یقین نہیں رہا۔ یقین کہاں؟ وی ہیو اونلی ریشیل کریڈ، یہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے جو والدین سے ہمیں منتقل ہو گیا۔ وی آر مسلمز اونلی بیکاز وی ور بورن آف مسلم پیرنٹس، دیٹس آل۔ ڈو وی ریئلی بلیو ان اللہ؟ Do we really believe He is all powerful? Do we really believe He is present everywhere? Do we really believe in the life hereafter? That it is the real life? And it is the eternal life. Do we believe? جانبداری نہ کیجیے، اپنے غریبانوں میں جھانکیے۔ اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں جن کا ایک دینی ذوق ہے، مزاج ہے، آپ سوچ رکھتے ہیں، آپ چل کر آئے ہیں یہاں۔ آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ چاہے وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، چاہے وہ عوام الناس ہیں، ایمان کہاں ہے؟ اور ایمان کیوں ختم ہوا، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ اس کی تشخیص کی تھی 20ویں صدی عیسوی کے مفکر اعظم قرآن سے دوری۔ قرآن کو بند کر دو، انہیں علم کلام میں الجھا دو، انہیں تصوف میں مگن کر دو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے۔ قرآن کو بند کر لو، ورنہ قرآن میں تو یہ پڑھیں گے تو ملوکیت کے خلاف بات سامنے آئے گی، بادشاہت کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف، لہذا اس کو بند کر دو۔ اول تو یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ ایران نے آ کر بیریئر لگا دیا کہ عربی رک گئی۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت سے نوٹ کر لیجئے۔ عربین پیننسولا یوں چلتا ہے، نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے، ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے بحر قلزم آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے تاج بڑا رکھا ہوا ہے، وہ بھی عرب ورلڈ ہے، عراق عرب اور شام عرب، اور اس کو کہتے ہیں الجزیرہ۔ یہ جزیرہ نما عرب جو ہے الجزیرہ، یہاں سے اسلام نکلا، مسلمان نکلے۔ فتوحات شمال میں تو خیر کوہ قاف جو ہے وہ رکاوٹ تھا، زیادہ آگے جا نہیں سکتے تھے، مغرب میں پھیلا، مشرق میں پھیلا۔ فتوحات تو دونوں طرف یکساں ہوئی، لیکن کلچرل وکٹری جو ہے وہ ایسٹ میں حاصل نہیں ہو سکی، صرف ویسٹ میں ہوئی، کیونکہ شمالی افریقہ جو ہے بیرن تھا، وہاں کوئی کلچر تھا ہی نہیں، وہاں کوئی تہذیب تھی ہی نہیں، نہ کوئی فلسفہ تھا، نہ کوئی ادب تھا، لہذا ویکوم تھا۔ اس ویکوم کو عربی نے آ کر کیپچر کیا، اور آج پورے شمالی افریقہ کی زبان عربی ہے۔ کیسے ہو گئی؟ That was due to that vacuum of culture۔ عرب آ کر چھا گئے، ان کی تہذیب چھا گئی، ان کی زبان چھا گئی، اور بڑے خوش قسمت رہے کہ اب ان کی مادری زبان ہے جس میں قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے۔ مشرق کی طرف جب بڑھے ہیں، عراق سے نکل کر، شام سے نکل کر گئے مغرب کی طرف، عراق سے نکل کر آئے مشرق کی طرف، جو ایران ہے اس کا اپنا کلچر تھا، اس کی تہذیب تھی، اس کی زبان تھی، اس کا لٹریچر تھا، اس کی شاعری تھی، اس کا فلسفہ تھا، لہذا کلچرلی اسلام ایران کو فتح نہیں کر سکا، پولیٹیکلی فتح کیا ہے۔ اور اس کے بعد ٹیکس آ گئے، انہوں نے بھی پرشین اختیار کیے۔ ہمارے ہاں جو 800 برس حکومت رہی ہے تو پرشین واز دی آفیشیل لینگویج، ناٹ عربک۔ عربی جاننے والے جو ہیں وہ تو صرف چند مولوی لوگ ہوتے تھے، اور وہ بھی عربی کہاں جانتے تھے، وہ تو فقہ پڑھتے تھے اصل میں۔ جیسے کہ 3 عہدوں کے لیے آدمی درکار تھے، سول سروس تھی یہ ان کی، مسلمان حکومتوں کی، کہ انہیں قاضی چاہیے، مجسٹریٹس، دے مسٹ بی ایکسپرٹ ان لا، مفتی چاہیے، یورسٹ۔ نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا، تو جو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی، یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر،
اور اس میں عیسائی دنیا اس کی اعلی کار ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ عیسائی دنیا، میں ایک بات بتا رہا تھا بیچ میں رہ گئی، کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے وہ تو پہلے ان کے ہاتھ میں تھے۔ حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ کیتھولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ پوپ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے، بری کر دیے گئے۔ 1900 برس کے بعد، بلکہ 2000 برس کے قریب ہو گئے، انہیں ایگزونریٹ کر دیا گیا، ایبسالو کر دیا گیا، ان پر ذمہ داری نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جو مذاکرات صلح کے ہو رہے تھے، جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ اسحاق رابین گیا ہوا تھا واشنگٹن، وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رک کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں، انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے، اور ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور ویٹیکان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی، اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے، اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا، اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا۔ عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا، کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ انہیں بلا کر میڈرڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں آؤ، آؤ اپنا قبرستان دیکھو، یہ اسپین کی سرزمین جہاں تم نے 800 برس حکومت کی تھی، یہ تمہارا قبرستان، یہاں آؤ اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو۔ گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈرڈ میں؟ حالانکہ کوئی بین الاقوامی کانفرنس کبھی میڈرڈ میں نہیں ہوئی، یا تو یہ واشنگٹن میں، بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے، شروع وہاں سے کیا۔ اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کور سٹوری جو تھی 1992 is the year of Spain. Why? 1592 was the year of the fall of Granada. 1492 میں 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوا، اور پورے آئیبیرین پیننسولا سے ایک ایک مسلمان بچہ بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا، یا زندہ جلا دیے گئے، یا تہہ تیغ کر دیے گئے، یا جہازوں میں بھر بھر کر۔ اور آپ کو معلوم ہے میڈیٹرینین کی حیثیت کیا ہے، خلیج ہے، ایک معمولی سی خلیج، ادھر سے اسپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے، اسپین کے ساحل سے جہازوں میں بھرا اور نارتھ افریقہ کے ساحل کے اوپر پھینک کر آ گئے۔ پورے ہسپانیہ میں جہاں 800 برس مسلمان کی حکومت رہی، ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود نہ رہا۔ یہ تھا 1492، اور اب آیا تھا 1992۔ 1992 is the year of Spain۔ اسی لیے ورلڈ اولمپکس رکھے گئے، وہاں دلہن کی طرح سجایا گیا ہسپانیہ کو، اور بلایا گیا، طلب کیا گیا، سمن کیا گیا تمام دول عرب کو، آؤ یہاں بیٹھو، اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مصالحت کی بات شروع کرو۔ بہرحال نوٹ کر لیجئے، عالم عرب جا چکا۔ کوئی دن کی بات ہے، میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش مندی کی بات نہیں۔ یہ ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی، ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی، عبد القادر روہیلا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی، ان میں کوئی رمق رہ گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، ختم، غیرت نکل گئی۔ اسی طرح ایودھیا کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصیٰ کا نمبر آیا کہ آیا، اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے، اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب کے یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیر پر تھا، لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے۔ لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے، ان کا تھرڈ ٹیمپل، تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے، ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ۔
وہ ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں مسمار ہوا، پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا، سن 70 کے بعد آج 1995 میں کتنے برس ہو گئے؟ پورے 1925 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے۔ اب تک تو ان کا بس نہیں تھا، اب تو بس ہے کہ نہیں؟ اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین، ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہذا کوئی دن کی بات ہے، مسجد اقصی شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی۔ یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے۔ اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک دوسری تصویر ہے۔ یہ تصویر ہے زمینی، ایک تصویر ہے آسمانی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی؟ چنانچہ یہودیوں کی سازشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں؟ ظاہر بات ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سازشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجئے، نافذ کیجئے، قائم کیجئے، اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ اور وہ بہرحال آیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، ذرا یہاں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ غور کیجئے گا، کہیں میرے خلاف کوئی فتویٰ دینا شروع کر دیں۔ کیا حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہو گیا تھا؟ ایک درجے میں ہو گیا کہ جزیرہ نما عرب پر اللہ کے نور کا بھی اتمام ہو گیا، اللہ کا دین بھی غالب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن کیا محمد الرسول اللہ صرف عرب کے لیے بھیجے گئے تھے؟ قرآن کہتا ہے ببانگ دول وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو جان لیجئے کہ یہ مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے ہاتھوں سے، ان کے ایثار سے، ان کی قربانیوں سے، جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھینچ چکے ہیں، ان کے اثار، ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی جفاکشی، ان کی سرفروشی، ان کے جان تن من دھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روئے ارضی پر غالب ہوگا، تب کہیں جا کر مقصد بعثت محمدی مکمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آئے گا وہ دور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لازماً آ کر رہے گا۔ بہرحال یہ جان لیجئے کہ نظام خلافت میں بالکل نیا بندوبست اراضی ہوگا، اور وہ اس اصول پر ہوگا یہاں کوئی زمین ملکیتی نہیں ہے، سب مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، مسلمانوں کو دو، مسلمانوں کی بہبود اور پوری ملک اور ملت کی بہبود کے لیے وہ زمینیں خرچ کی، اس کی آمد بھی خرچ ہوگی۔ باقی چند چیزیں جو ہیں اس کو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہی موٹے اصول تھے۔ باقی یہ کہ شراب اور جمی مسکرات جو ہیں ان سب پر مکمل پابندی، اس پر شدید ترین تعزیرات ہو سکتی ہیں۔ ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا اپنے ملک کو پاک، تو آخر ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ نظام خلافت آئے گا تو ان پر چوٹ پڑے گی۔ اسی طرح سطر اور حجاب، اس کی پابندی ہوگا، ہم جو ہے ان کی تائید کریں گے، اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے، اپنے طور پر کریں گے، ہم کسی کے سائز نہیں لینا چاہتے لیکن ان کی تائید کریں۔ لیکن اس سے اسلام نہیں آ سکتا، اسلام آئے گا اسی طریقے سے لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اور یہ حضرت ابو بکر کی ایک تقریر کا جملہ ہے، جیسے حضرت عمر کی ایک تقریر کا میں نے جملہ سنایا آپ کو، من بایا خلیفتا عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعت له، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی کی خلافت کا جو بیعت کی گئی وہ بیعت صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کا قول سنا رہا ہوں،
حضرت عمر کو جب انہوں نے مسلمانوں کے مشورے سے اپنا جانشین بنایا تو خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان ھذا الامر، مسلمانوں یہ جو ہمارا معاملہ ہے دین کا اور خلافت کا، لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اس طریقے سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. اور اسی کو امام مالک نے نقل کیا، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولھا. وہی بات میں کہہ رہا ہوں، حضور نے کیسے کیا ہم کیسے کریں. دیکھیے حضور نے پہلے کام کیا کیا، ایمان کی دعوت بدریہ قرآن. پہلا کام یہی تھا، دعوت ایمان بدریہ قرآن. آج ہمیں دعوت تجدید ایمان کرنی ہے بدریہ قرآن. تجدید ایمان، اس لیے کہ ہم ویسے تو مسلمان ہیں لیکن جیسے کچھ مسلمان ہیں وہ مجھے بھی معلوم آپ کو بھی معلوم. ایمان کہنے کو ہے، عقیدہ ہے، کتنا کچھ یقین حاصل ہے وہ آپ کو بھی معلوم مجھے بھی معلوم. لہذا اصل ضرورت ہے تجدید ایمان. اور تجدید ایمان بھی وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو، یہ قرآن کے سیپاروں میں. تو جو آپ فرما رہے تھے توکل صاحب کہ میں 25-30 برس سے لگا ہوا ہوں، تو واقعہ یہ ہے اس کا اکثر و بیشتر میرا حصہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے. ہماری تراویح 6-6 گھنٹے رات چلتی ہے دورہ ترجمہ قرآن کے لیے. ہماری قرآن کانفرنسیں ہیں، قرآنی انجمنیں ہیں، انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمیز ہیں، قرآن کالج ہے، قرآن تربیت گاہیں ہیں، درس قرآن کے کیسٹس ہیں، آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں. میری زندگی کا بیشتر حصہ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم. بہت مطمئن ہوں میں، میرے پاس کوئی جائیداد نہیں. ابھی میں ویزا لینے گیا تھا تو وہاں پر جو خاتون تھی ایک کینیڈا کی، انہوں نے پوچھا آپ کی آمدنی. میں نے کہا آئی ارن نتھنگ. حیران ہوئی. میں نے کہا اور بات سن لو، آئی اون نتھنگ. میری کوئی جائیداد نہیں، میری کوئی آمد نہیں. مرکزی انجمن خدام القرآن ہے، اس کے ایک کوارٹر میں رہتا ہوں. میری سہولتیں مجھے وہاں سے حاصل ہیں. 2 وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اسے میں کھا رہا ہوں. اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا وہ میں نے بیچ کر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے 3-3 کمرے کے 4 کوارٹر بنا دیے ہیں اور وہ ان کے نام کر دیے. میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں، کہیں میرے پاس کوئی بانڈز نہیں، اللہ بچائے رکھے اس لعنت سے، اور نہ کہیں کوئی میرے ہاں اس طرح کی اور کوئی شے موجود ہے. تو یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے میں نے زندگی لگائی ہے اسی کام کے لیے لگائی ہے. مجھے کوئی احساس محرومی نہیں ہے. روٹی مجھے ملتی رہی ہے، آج تک فاقہ نہیں آیا ہے. رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، لیکن میری توانائی لگی ہے میکسیمم قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہ کس لیے کیا؟ جب انجمن خدام القرآن لاہور کی قائم کی تھی، اس کے دیباچے میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف انجمن بنانے کا قائل نہیں ہوں، میرے پیش نظر اقامت دین کی فرضیت ہے، میں ایک جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلا قدم ہے مرکزی انجمن خدام القرآن کا، اور یہ 1972 کی بات ہے، آج سے 21 برس قبل کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال پہلا کام وہی ہے جو حضور نے کیا. فرق یہ ہے وہ کافر تھے، انہیں قرآن کے ذریعے سے ایمان کی طرف دعوت دی گئی. ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کے ذریعے سے تجدید ایمان کی دعوت دینی ہے. مرحلہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. نمبر 2 وہ جو حدیث میں سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اب جو لوگ واقعتاً شعوری ایمان اختیار کریں، شعوری طور پر فیصلہ کریں کہ مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ طے کریں نا پہلے. صرف جلسوں سے تو نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا تو پھر کچھ کرنے سے ہوگا. اور کرنے کے لیے میدان میں وہ آئے جو پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو. اگر یہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے، فریبی ہے، اسلام کا نام لیتا ہے. تو اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام قائم کرو اور پھر جڑ جاؤ، ایک مل جل کر ایک جمعیت بنو، ایک طاقت بنو، ایک قوت بنو، جماعت بنو، حزب اللہ بنو. آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. جماعت کی شکل میں رہو، جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں. بالجماعت والسمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو، لسن اینڈ اوبے. ایسی منظم جماعت. یہ منظم جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد. ہجرت کے بارے میں پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. یہی وجہ ہے میں نے جب جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے قائم کی ہے، اس تنظیم اسلامی کی جماعت میں جو عہد نامہ ہے اس میں شمولیت کا، اس کی پہلی شق یہی ہے انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے ایک عہد کرتا ہوں، ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے. یہیں سے شروع ہوگی ہجرت. اسی کو کہا ہے یہ سب سے اونچی ہجرت ہے، افضل ہجرت ہے. اور اس کے بعد جہاد ہے، تن من دھن لگاؤ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور اس کے 3 مرحلے آئے ہیں ہماری ایک حدیث کے اندر.
تم میں سے جو کوئی بری کو دیکھے، حدیث بہت عام ہے، سب کو یاد ہوگی، اس کا فرض ہے طاقت سے روکے، اور اگر اس کی ہمت نہیں ہے زبان سے روکے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل سے نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ظاہر بات ہے اس جماعت میں، تنظیم اسلامی میں، اس حزب اللہ میں، اس خلافت کو قائم کرنے والی آرگنائزیشن میں وہی لوگ آئیں گے جنہیں بدی سے نفرت ہے اور نیکی چاہتے ہیں کہ قائم ہو جائے۔ وہ معاونین کی تحریک ہم نے رکھی ہے، تحریک خلافت کے معاونین۔ تنظیم میں آنے کے لیے بیعت ہے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر جو حکم دو گے مانیں گے، وہ حکم کوئی بھی ہو، ہماری طبیعت کے مطابق ہو یا ہماری منشا کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانیں گے۔ 5 دفعہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، 5 دفعہ، لیکن الفاظ بدل بدل کر آیا ہے۔ 5 جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، واحد رسول اللہ کے، جیسے واحد رسول اللہ کے وہ ہیں جنہوں نے دین حق کو بالفعل غالب کیا، فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا۔ پہلے دن 4 ایمان لائے، زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چچا زاد بھائی جو زیر تربیت ہیں، زیر پرورش ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلام جنہیں آزاد کر کے بیٹا بنایا ہوا ہے، زید ابن حارثہ، زید ابن محمد کہلاتے ہیں۔ 1 جمع 4 5 ہوئے، 10 برس میں بمشکل 125 ہوئے۔ لیکن اس کے بعد وہی جو گلیوں کی تبلیغ کر رہا تھا، جو گھر گھر پر جا کر دستک دے رہا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، وہی پھر بدر اور حنین میں فوجوں کی سپہ سالاری کا ذمہ دار بھی ہے، اور وہی جو سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوا ہے، اور اگلے 2 سالوں کے اندر پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اللہ کا دین کا غلبہ یہ ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ نہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں، نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت نوح کی زندگی میں۔ اولو العزم من الرسل تو یہی شمار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 اور شریک کر لیجئے، حضرت ہود اور حضرت صالح۔ اولو العزم من الرسل تو حقیقت میں 5 ہی ہیں، نوح پہلے، محمد آخری صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ۔ یہی وجہ دیکھیے سورہ شورى کی آیت میں پہلے حضور، حضرت نوح، پھر حضور، اور پھر درمیان کے 3۔ شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا اول والذی اوحینا الیک محمد رسول اللہ آخرا وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، 3 درمیان میں ہے، 5 اولو العزم من الرسل۔ کیا کسی کے ہاتھوں، کسی اور کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کے غلبے کا فی الواقع دنیا میں ظہور ہوا؟ اسی طرح نوٹ کیجئے، کوئی رسول نہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہو۔ میں یہاں 5 اسلوب بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک آیت تو شاید سب کو یاد ہوگی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ 5 اسلوب ہیں، لیکن سب سے نمایاں، سب سے واضح، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ نوٹ کیجئے، اگر مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے اور بھیجا گیا محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے، ان دونوں کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بعثت پایہ تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن۔ دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب ہوا۔ اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی۔
یہی بات کہی ہے اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جزیرہ نما عرب تو جگمگا اٹھا نور توحید سے، جیسا کہ بعد میں عرض کروں گا۔ پھر اصحاب ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ کے عہد خلافت میں کہاں سے کہاں کا علاقہ جو ہے وہ منور ہو گیا، بقعہ نور بن گیا توحید سے۔ لیکن پوری دنیا تو نہیں ہوئی نا، ابھی تو چین بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، ابھی تو پورا یورپ بھی تھا، پورا افریقہ بھی تھا، سوائے شمالی افریقہ کے اور کہاں دین پہنچا تھا۔ جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت نامکمل ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ البتہ اتمام کے دو مفہوم سمجھ لیجئے، ایک ہے کسی شے کا کسی ایک بلندی تک پہنچ جانا، ایک ہے کتنی اس کی وسعت کتنی ہے۔ اتمام دین اور دین کا غلبہ جزیرہ نما عرب میں تو کامل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کل روئے ارضی پر نہیں ہوا، توسیع ہونی ہے۔ ایک اعتبار سے اتمام ہو گیا، ایک اعتبار سے دین غالب ہو گیا، لیکن یہ کہ در حقیقت چونکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، اس لیے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، ہنوز مقصد بعثت محمدی شرمندہ تکمیل ہے۔ لیکن جان لیجئے ہو کر رہے گا۔ اب اس کی جو خبریں دی ہیں، سب سے پہلے تو جیسا کہ ان آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، دو آیتیں میں نے اس وقت تک بیان کی ہیں، دو اگلی آیات ذرا سرسری طور پر سمجھ لیجئے ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے، غلبہ دین ہوگا، لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کھپا دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے۔ مشیت ازدی ہے، بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے، سختیاں جھیلی صحابہ نے، قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ الفاظ کہاں آئے ہیں؟ سورہ فتح کی اس آیت کے بعد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ۔ البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں، چونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سورہ صف، مسلمانوں ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے، تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا، لہذا خوشخبری سنو۔ یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ کو 18 برس ہو چکے ہیں کام کرتے، جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ احزاب میں۔ فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنتیں بھی ہیں، بڑے اعلیٰ گھر بھی ہیں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ مسلمانوں، قریش میں اب جان نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے، بس ختم۔
یہ آخری مرحلہ تھا. جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھیں اس کا کلائمیکس یوم طائف ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر من حیث الجماعت امتحان کے بعد امتحان، امتحان کے بعد امتحان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن یہ فینومینا پہنچ چکے اپنے نقطہ عروج کو غزوہ احزاب میں. کئی دن کے فاقے بھوک کا یہ عالم، 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی جیسے صحرا میں چراغ روشن ہو اور آندھیاں آ رہی ہوں بجھانے کے لیے. امتحان انتہائی شدید. ثابت قدم ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا، اب فتح تمہارے قدم چومے گی. یہی بشر المؤمنین پر عمل کر کے حضور نے فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا. مسلمانوں اب قریش تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے. وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا، اب تم چڑھائی کرو گے. اب یہی مضمون ہے جو سورہ نور کی اس آیت میں ہے. قاری صاحب سے بھی آپ نے سن لی، چونکہ سورہ نور بھی غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے. سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب، سن 5 ہجری میں سورہ احزاب کا نزول، سن 5 کے آخر میں یا 6 کے شروع میں سورہ نور کا نزول ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ وہی جو ایک آیت چھوٹی آئی ہے سورہ صف میں، اسی کی وضاحت ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اسی کی وضاحت ہو رہی ہے. ایک بات کو 3 اسلوبوں میں بیان کیا جا رہا ہے، دل جوئی کے لیے، تشفی کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے پختہ مسلمانوں تم میں سے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا. اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمل صالح کا سب سے بڑا اطلاق جہاد فی سبیل اللہ پر ہے، نوافل پر نہیں ہے. سورہ صف میں کیا فرمایا؟ اگر چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اسی کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تو عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ تقابل کیجئے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ. اے مسلمانوں تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا. اب 3 وعدے ہیں ہمارے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. لازماً انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. کبھی اگر داؤد اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور جو دین کہ اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اب اس کو تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا. یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں. الحق یعلو ولا یعلی علیہ. حق کو حق پہنچتا ہے کہ سر بلند ہو، نہ یہ کہ پامال کر دیا جائے. تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت طاری تھی، پھر نہ قریش چڑھ کے آ جائیں، غطفان نہ آ جائیں. حدیثوں میں سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا رات رات بھر پہرے رہتے تھے، ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اٹھتے تھے، پھر حملہ ہو رہا ہے بھائی، پھر حملہ ہو رہا ہے. ہر وقت ایک خوف کی کیفیت. لیکن اے مسلمانوں اب وہ خوف کی حالت بدل جائے گی، تمہیں امن حاصل ہو جائے گا. چیزیں 3 بیان کی ایک ہی ہے. جب تمہیں حکومت مل جائے گی تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا، یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی. اور پھر اب ڈر کس کا؟ اب چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، امن ہوگا. یعبدوننی، اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے. نوع انسانی کا ذہن اور فکر کے اعتبار سے ارتقا ہوا ہے. ہمیشہ سے انسان اپنے فکر اور شعور کے اعتبار سے اس سطح پر نہیں تھا جس سطح پر آج ہے.
جیسے کہ ایک فرد کا عہد طفولیت ہے، بچپن ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر پختگی کو پہنچتا ہے. ایک پختگی جسمانی ہوتی ہے، وہ 18-20 برس کا نوجوان جو ہے اب جسمانی اعتبار سے مکمل ہے، اپنی پختگی کو پہنچ گیا ہے. ایک شعور اور فکر اور نفسیاتی پختگی کی عمر ہے جس کو قرآن مجید نے 40 برس معین کیا ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب انسان اپنی پوری پختگی کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے. تو جس طرح ایک فرد کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کا بھی معاملہ ہے. اس کا بھی ایک عہد طفولیت تھا، پھر اس کی جوانی کا دور آیا، پھر اس کے شعور کی پختگی، عقل کی پختگی کا دور آیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جیسے ایک بچے کو آپ تعلیم دینا چاہیں تو چاہے پرائمری کے بچے کے لیے آپ کسی پی ایچ ڈی کو بٹھا دیں، پی ایچ ڈی ہے، وہ سب کچھ اس نے جو ہے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، لیکن وہ اس بچے کو تو نہیں دے سکتا وہی سب کچھ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے، اسے تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق دینا ہوگا. اب آپ کو معلوم ہے کہ ارسطو کا تعلیق، یہ سکندر کا تعلیق ارسطو تھا. ارسطو عقل کی کس سطح پر ہے؟ آج بھی وہ ایک گویا کہ امام مانا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ایک خاص نقطۂ نظر جو ہے اس کے اندر وہی ہے، اب بھی امام کی حیثیت سے مسلم. لیکن یہ کہ سکندر کی سطح جو بھی رہی ہوگی مختلف ادوار میں، ظاہر بات ہے کہ ارسطو اپنا کل علم اور فہم اور کل حکمت جو ہے وہ اس کو ابتدائی سٹیجز کے اندر تو نہیں دے سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ کی ہدایت کامل ہے، وہ تو ہمیشہ سے ازل سے، اس کی صفات تو مستقل ہیں اور ازلی ہیں. لیکن نوع انسانی کو جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے وہ درجہ بدرجہ بڑھی ہے. اور اس درجہ بدرجہ بڑھنے میں جان لیجئے کہ یہ جو ہدایت آتی رہی سابقہ صحیفوں میں، کتابوں میں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ صحیفہ آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باضابطہ نام کے ساتھ تورات ہے، پھر زبور ہے، پھر انجیل ہے. پھر یہ کہ اور بہت سے نبیوں کے صحیفے ہیں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جمع کیے گئے ہیں، اگرچہ ان کی صحت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کے کل وہ جھوٹ پر یا فیبریکیشن ہی پر مشتمل ہے. یہ سب در حقیقت وہ تدریجی ارتقاء ہے ہدن کا. یہ تدریجی ارتقاء تکمیل کو پہنچا ہے اس کلام پاک میں. الہدا، اب یہ کامل ہو گئی، ہدایت کامل. اور اس کے لیے میں نے اپنے اس مضمون میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی کو کوٹ کیا ہے. یہی میں اب اس وقت نوٹ کرا دوں کہ پروفیسر محمد شریف صاحب کی جو کتاب ہے فلسفے کے موضوع پر، تاریخ فلسفہ پر، انہوں نے کوٹ کیا ہے. یہی بات ابھی میں پڑھ رہا ہوں ہسٹری آف دی ورلڈ ایچ جی ویلز کی، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 6 صدی قبل مسیح سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے. اس سے پہلے سوچ نہیں تھی. جیسے بچے کو بھی آپ بتاتے تھے دیکھو یہ کام نہ کرنا، یہ سانپ ہے، یہ سانپ جو ہے نقصان دہ ہے، اس کے قریب نہ جانا، اسے کچھ پتا نہیں ہے اس کے سوا. لیکن یہ کہ آپ نے بتایا، پہلے جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے گئے، یہ کرو یہ نہ کرو. باقی یہ کرو تو کیوں کرو اس کا کوئی ابھی محل نہیں تھا، یہ نہ کرو تو کیوں نہ کرو اس کو ابھی سمجھانے کا کوئی موقع نہیں تھا. وہ بیسک وزڈم ابھی امپارٹ نہیں کی جا سکتی تھی نوع انسانی کو، جس سے خود اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے، باطنی بصیرت پیدا ہو جائے کہ کیا میرے لیے نفع بخش ہے، کیا میرے لیے نقصان دہ ہے، وہ اصول کیا ہیں جو گورن کر رہے ہیں میرے نفع و نقصان کو. ابھی انسان اس کا اہل نہیں تھا. لہذا تورات جو نازل ہو رہی ہے 1300 ایئرز BC میں، 13 صدی قبل، اس کے لیے لفظی قرآن مجید کے اندر یا مختلف جگہ پر آتا ہے تو وہ احکام تھے. اس کے اندر جیسے کہ 10 کمانڈمنٹس احکام تھے، اس میں ڈوز بھی تھے، ڈونٹس بھی تھے، اوامر بھی تھے، نواہی بھی تھے، یہ کرو یہ نہ کرو. اس لیے کہ ابھی وہ عہد طفولیت ہے. البتہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 برس قبل انسان نے سوچنا شروع کیا. اچانک محسوس ہوتا ہے پوری دنیا میں، چین سے لے کر اور یونان تک معلوم ہوتا ہے کہ انسان گویا کہ جوان ہو رہا ہے. اب اس نے سوچنا شروع کر دیا ہے. کنفیوشس ہے، گوتم بدھ ہے، مہاویر ہے، زرتشت ہے، فلاں ہے، اب وہ ارسطوٹل ہے، وہ سوکریٹیز ہے، یونان کے اور دوسرے سائنسدان جنہوں نے کہ ابتدا جو ہے بنیاد ڈالی ہے دنیا میں سائنس کی. یہ سب ایک دور کے لوگ کنٹمپریریز ہیں. معلوم ہوا کہ ایک دم انسان کی عقل جو ہے وہ اپنے اس بلوغ کو پہنچ گئی ہے کہ اب اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح کو درمیان میں رکھ کر 6 صدیاں ادھر 6 صدیاں ادھر، یہ 1200 برس ہے. موسٹ پروفاؤنڈ یہ دور ہے نوع انسانی کی تاریخ کا. اگر اس کو ایک انسان سمجھے، جیسے کہ صوفیہ انسان اکبر کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ پوری نوع در حقیقت ایک فرد کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کی زندگی میں یہ 1200 برس ہیں جس میں کہ اس کی سوچ شروع ہو کر اور انتہائی درجے تک پہنچ گئی ہے. اس کی فلسفیانہ فکر اپنے انتہا کو، نقطۂ عروج کو، کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. جو کچھ انسان بحیثیت انسان سوچ سکتا تھا یا سوچ سکتا ہے، وہ گویا کہ 600 عیسوی میں حضرت مسیح کے 600 سال بعد وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی. چشتی صاحب تو دعوے کے ساتھ کہا کرتے تھے، چونکہ ان کی ساری عمر گزری تھی، وہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا. شادی انہوں نے کی نہیں، ساری عمر کتابیں پڑھنا اور فلسفہ اور منطق اور تاریخ اور ادیان عالم، مذاہب عالم، پھر ان کا تقابلی مطالعہ، یہی ان کا موضوع تھا.
اور ان کا دماغ جو ہے، چونکہ مجھے ان کی زندگی کے آخری دور میں کافی عرصے ان کا قرب حاصل رہا اور میں نے ان سے بڑا استفادہ کیا ہے، تو ایک بہت بڑی لائبریری کے مانند، اور آخری وقت تک ان کی یادداشت بڑی کلیئر تھی، حوالے پورے کے پورے جوں کے توں دیتے تھے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی، جو شارح اقبال کی حیثیت سے زیادہ معروف ہیں، باقی ان کی دوسری حیثیتیں ہیں جو معروف نہیں ہو سکی، بہرحال ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ 600 عیسوی کے بعد نہ کوئی نیا مذہب دنیا میں آیا ہے، نہ نیا کوئی فلسفہ دنیا میں آیا ہے۔ آج کے جتنے فلسفے ہیں بڑی بھاری بھرکم اصطلاحات کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ تمام فلسفے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اب صرف لیبلز بدلے ہیں۔ شراب وہی ہے، صرف لیبلز بدل گئے۔ ایگزسٹانشلزم ہو یا لاجیکل پازیٹیوزم ہو یا امپیریسزم ہو، جو بھی یہ مختلف الفاظ ہیں، ان سب کا وہ کہتے ہیں کہ تمام فلسفے مکمل ہو چکے تھے۔ اس کو میں نے تفصیل سے اس میں لکھا ہے، وہ پڑھیے گا اور ایک ایک حرف کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجیے کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے کہ فکر انسانی، اس ایک نقطہ پھر آپ کے ذہن میں وسوسے کے انداز میں آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کا ارتقا تو ہو رہا ہے، سائنس تو بڑی ہی اب ہے اس دور میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ علوم کو دو حصوں میں رکھیے، ایک ہے مادی علوم، فزیکل سائنسز، اس کا ارتقا مسلسل ہو رہا ہے اور ہوگا، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں تک یہ انسان پہنچے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی خبر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دجالیت کے عنوان سے، یہ سائنس ان دجالیت کی ان تمام حدود تک پہنچ کر رہے گی۔ یہ تو ہے اس سائنس کے ارتقاء کا معاملہ، لیکن فکر اور شے کا نام ہے، فلسفیانہ فکر، وہ جو پوری کائنات اور اس کی حقیقت کو ایک حقیقت بسیطہ کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش، اور اس کی جو اصل حقیقتیں ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش، جس کے بارے میں وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حدیث مطربو میں گو و راز دہر کم ترجو کہ کس نقصد ونک شاید بحکمتی معمارہ، یہ راز دہر جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، ہم کون ہیں، کائنات کیا ہے، ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے، یہ خود بخود بن گئی یا یہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے تو اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، ہماری زندگی بس یہی زندگی ہے جو اس دنیا میں ہم بسر کر رہے ہیں، یا موت کے بعد بھی ہماری کوئی زندگی ہے۔ تو یہ تمام وہ مسائل ہیں کہ جن کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے آپ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، فزکس اینڈ میٹا فزکس۔ تو میں جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں وہ میٹا فزکس ہے، وہ چیز کے جو ہمارے حواس کے دائرے سے باہر، حواس کے دائرے کے اندر جو علوم ہیں انہیں آپ فزیکل سائنسز کہیں گے، ان میں ارتقا ہو رہا ہے، لیکن وہ فکر انسانی، وہ فلسفیانہ فکر جو ہے، وہ میٹا فزیکل تھاٹ، اس کے مختلف شعبے ہیں، وہ مکمل ہو چکا تھا جب بعثت محمدی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت پھر اب الہدا دے دی گئی، ہدایت کاملہ۔ اور اسی کے ساتھ ایک ربط اور تعلق میں نے، چونکہ میرے ذہن میں آیا، میں نے بیان بھی کیا ہے باہر، آج پھر نوٹ کر لیجئے، یہی وجہ ہے کہ اس الہدا کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس سے پہلے جتنی ہدن نازل ہوئی ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے کہ اصل کامل ہدایت تو ابھی آنے والی تھی، کوئی جو ہے اس کی ہدایت غیر ضروری تھی، اس کی حفاظت غیر ضروری تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کو میوزیم نہیں سجانا تھا، اصل شے تو ہے ہدایت، اور ہدایت چونکہ ابھی یہ تدریجی ارتقاء ہے اس کا ہو رہا ہے، تدریجی مراحل طے کر رہی ہے یہ ہدایت خداوندی، اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں، نوع انسانی جس کو ہدایت پہنچانی ہے اس کے ذہنی اور فکری ارتقاء کے اعتبار سے، لہذا یوں سمجھیے کہ انٹرم پیریڈز میں جو کچھ انہیں دے دیا گیا ہے اس کی حفاظت کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب وہ ہدایت کاملہ آ جائے گی، جب الہدا بن جائے گا معاملہ، وہاں تک پہنچے گا، اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب یہ اتمام نعمت ہدایت ہو جائے گا تو پھر یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ السلام علیکم سامعین، آپ لوگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اور بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں۔